یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہیں، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے۔ تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریمبر، تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے؟ کریم سے مراد ہے جنرس ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں۔ تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان۔ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ، 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 14، 440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے۔ تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی۔ اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day، اللہ سبحانہ وتعالیٰ calls us، ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی ہم کنٹینیوسلی بیان کر رہے ہیں۔ دیٹ از اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے۔ او مین کائنڈ، what has deceived you concerning your Lord, the most generous۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور poverty، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے۔ تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می، میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے، پرائیورٹی کی بات ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے، چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے۔ لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا۔ اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، ریچنس آف دی ہارٹ،
Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट. बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर. हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं. ओके, ये है दिल का गरीब होना. और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना. और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए. अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे. आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है. जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुंचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे. प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है. तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है. तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते. कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी. और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा. उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट. लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला. मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था. ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया. तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट. तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है. जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद. तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है.